محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، تمام حاضرین جمعہ اور جملہ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام بھیجا گیا، اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی جو کہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، 15واں پارہ ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ محترم حضرات، آئیے اس آیت کی روشنی میں چند ایک باتیں جو اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے اس سے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، کس طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے، سرسری طور پر اس میں سے کچھ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اس آیت کی شروعات ہوتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے سے۔ اس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے، اس سے اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اسراء اور معراج کی طرف جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے اسراء کا واقعہ اپنے بندے کے ساتھ پیش فرمایا، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے، انوکھا واقعہ ہے۔ اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے نہ کبھی پیش آیا اور نہ اس کے بعد کبھی پیش آئے گا۔ عظیم الشان، عظیم ترین واقعہ ہے جو رونما ہوا تھا، اور یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کے حکم سے جاری ہوا، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایک عظیم الشان اعزاز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ شرف اور فخر کی بات ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ حقیقی واقعہ ہے، اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور اس میں بہت سارے معجزاتی پہلو ہیں، جس میں سے بنیادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کی چند گھڑیوں میں، ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، خانہ کعبہ کے پاس سے، خانہ کعبہ کے احاطے سے یا مکہ مکرمہ سے لے گیا، کہاں تک؟ بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک، جو کہ سرزمین شام میں ہے، ملک شام میں ہے، وہاں تک لے گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اسراء کہتے ہیں، یہاں سے وہاں تک لے جانے کو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی رات کے اسی مختصر سے حصے میں بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا پر لے گیا، اور نہ صرف آسمان دنیا پر بلکہ ایک ایک کر کے 7 آسمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جس کے بعد فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی، بلکہ سدرۃ المنتہا سے اور اوپر، جہاں قلم کے چلنے کی آواز سنائی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے احکام اور فیصلوں کو جو فرشتے لکھتے اور نوٹ کرتے ہیں اس کی آواز سنائی گئی، وہاں تک لے جایا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، وغیرہ وغیرہ، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ سب کچھ ایک رات کے ایک مختصر سی گھڑی میں پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، پھر واپس لے آیا گیا۔ یقیناً یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ انسان کی عقل حیران ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوا، لہٰذا اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کہہ دے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی قدرت سے ہوا، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ معجزہ ایک ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے۔ اس میں واضح پیغام تھا کفار و مشرکین کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور ہر انسان کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ ہر وہ انسان جو نجات چاہتا ہے آخرت میں، جو ہدایت چاہتا ہے اس دنیا میں، ضروری ہے اس کے لیے کہ اس آخری نبی اور رسول پر ایمان لائے۔ اور اس پر ایمان لانے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، جس میں سے ایک عظیم نشانی اور دلیل یہ معراج کا واقعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے شروع میں فرمایا کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی محال نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہاتھوں جاری کرتا ہے، خرق عادت چیز کو، جو معمول میں ایسا نہیں ہوتا، جو عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا اللہ کرا دیتا ہے، کر دیتا ہے، نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ انکار کرنے والوں کو یقین آ جائے، ان کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے، کوئی حجت نہ بچے۔
تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کو ہر طرح کی طاقت اور قوت حاصل ہے، تبھی تو ممکن ہو سکا ایسا۔ یہ قدرت اور طاقت اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ لے گیا اپنے بندے کو، بندے سے مراد یہاں پر ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے اس عظیم الشان مقام پر، کتنا عظیم الشان واقعہ تھا، شرف اور اعزاز کی بات، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی اور رسول کا ذکر کیا تو اس کے لیے بندے کے لفظ کو اختیار کیا، عبد کا لفظ اختیار کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کے بندہ ہیں اور اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، محکوم ہیں، خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، یہاں تک کہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، سب سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم درجہ آپ کا ہے، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے مقام پر ہیں، بندگی کے مقام پر ہیں، یعنی معبودیت کے مقام پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہی آپ کا درجہ ہے، آپ کا درجہ اللہ کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے، یہی ہمارا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے۔ ساری فضیلتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، ایک بندہ ہیں اللہ رب العالمین کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبد کا لفظ ذکر کیا، بندے سے ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اس لیے یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں یا حاجت روا ہیں یا عالم الغیب ہیں یا بشر نہیں ہیں، یا یہ کہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا ایک روپ ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المسجد الحرام اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا اپنے بندے کو کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ کی جو مسجد ہے، خانہ کعبہ کی مسجد وہ ہے، اور مسجد اقصی سے مراد جو بیت المقدس میں مسجد ہے وہ مراد ہے مسجد اقصی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، جس زمانے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت مسجد حرام میں بھی اور مسجد اقصی میں بھی شرک کا غلبہ تھا۔ چنانچہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی مسجد، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور بت پرستی ہوتی تھی، اور اسی طرح سے جو مسجد اقصی تھی وہ صلیبیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب ان دو مسجدوں کا ذکر کیا تو باضابطہ مسجد کے لفظ سے ذکر کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا اور پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں مسجد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بعد میں یہ دونوں مسجدیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی اور یہاں خالص اللہ کی عبادت کی جانے لگی اور بت پرستی اور شرک ختم ہو گیا۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اور اس طرح سے مسجد حرام بتوں سے پاک کیا گیا، اور وہاں پر اسلام اور توحید کا نعرہ بلند ہوا، شرک سے پاک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے 15 ہجری میں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، مسجد اقصی فتح ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ تو یہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت گرچہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ دونوں مسجدیں نہیں تھیں، لیکن اس بات کی طرف اشارہ تھا، پیشن گوئی تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں عنقریب یہ دونوں مسجدیں آنے والی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ حالات کو پھیرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا اور امت کے احوال اور حالات اچھے ہوں گے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ ان برکتوں سے مراد کیا ہے؟ مسجد اقصی جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے، یعنی ملک شام میں ہے، جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں، فلسطین کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ جو تھا ابھی 3-4 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، وہ ملک شام تھا پہلے، جہاں بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے۔ اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، دینی اور روحانی برکتیں بھی ہیں اور ظاہری اور مادی برکتیں بھی ہیں۔ چنانچہ دینی اور روحانی برکتیں اس طرح سے ہیں کہ ملک شام جو ہے، جو سرزمین شام ہے، وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، انبیاء کرام کا مولد اور مسکن ہے۔ زیادہ تر انبیاء کرام اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، زیادہ تر انبیاء کرام وہیں آئے اور وہیں سے ان کی دعوت پھیلی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں ہجرت کر کے گئے تھے، سلیمان علیہ السلام کی بھی مملکت وہیں تھی، مسجد اقصی بھی وہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا وہیں سے، کوہ طور وہیں ہیں۔ تو اس طرح سے دینی اور روحانی برکتیں ہیں، اور مادی اور ظاہری برکتیں بھی وہاں خوب اللہ نے دے رکھی ہیں۔ وہاں قسم قسم کے درخت ہیں، نو بنو میوے اور پھل پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں خوبصورت نہریں ہیں، اور وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہے، حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اور برکتیں وہاں دے رکھی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو جس کے ارد گرد ہم نے بہت ساری برکتیں دے رکھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم لے گئے اپنے بندے کو یہاں سے وہاں تک، کیوں لے گئے؟ تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں اپنی بہت ساری نشانیاں۔ کیا کیا نشانیاں دکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پورا کا پورا واقعہ نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب پورا واقعہ سیرت کی کتابوں میں آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ جگہ جگہ نشانیاں ہیں اور دلیلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے، اسلام کے برحق ہونے کے۔ بہت ساری نشانیاں اس میں ہمارے لیے ہیں، اور جس سے ہمارا ایمان اور یقین تازہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چند ایک نشانیاں جو اس میں ہیں کہ اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو اس سے پہلے شق صدر کا واقعہ ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، فرشتے آئے، چاک کیا گیا جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور ایمان و حکمت کا تشت تھا، اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس میں ایمان و حکمت کی باتیں رکھی گئیں، اور پھر اپنی جگہ دل کو رکھ دیا گیا۔ تو یہ عظیم الشان واقعہ، یہ نشانی اسی اسراء اور معراج کے واقعے میں پیش آئی، اور اس طرح کا ایک واقعہ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسی طریقے سے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، مختصر سے سی گھڑی میں، رات میں، مختصر سے عرصے میں لے جایا گیا، براق سواری کے ذریعے سے۔ ایک جانور تھا جو گدھے اور خچر کے درمیان کا جانور تھا، اس پر بٹھا کے لے جایا گیا، جو بہت ہی تیز ترار تھا، تا حد نگاہ اس کا ایک قدم جاتا تھا، اس پر لے جایا گیا۔ اور اسی طریقے سے اس میں نشانیاں یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہاں مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء کرام نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں اور سب کے امام ہیں، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ تمام انبیاء اور رسول کا ایک ہی دین تھا، وہ دین اسلام، دین توحید، اور جتنے بھی دوسرے ادیان دنیا میں پائے گئے یا پائے جاتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اللہ نے نازل نہیں کیے ہیں۔ ہر نبی کا ایک ہی دین تھا، دین اسلام، اور دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ مکمل ہوا اسلام کا۔ اسی طرح سے محترم حضرات، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی گئی دودھ کے ذریعے سے، وہیں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان دنیا پر لے جایا گیا، اور بعض اہل علم نے کہا کہ ایک خوبصورت سی سیڑھی نصب کی گئی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر لے جایا گیا، پھر آسمان دنیا کے دروازے کھولے گئے، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام آسمان، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، اور بہت سارے انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی آسمانوں پر، آدم سے، ابراہیم سے، یوسف سے، عیسیٰ سے، موسیٰ سے، اور انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور سب نے آپ کا استقبال کیا، فرشتوں نے استقبال کیا، نبیوں نے استقبال کیا، یہ بھی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئی اس کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر آسمان میں بیت المعمور ہے۔ دنیا کے اندر خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے، حرمت ہے، وہی آسمانوں میں بیت المعمور کی حرمت اور اس کی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس بیت المعمور کے بارے میں کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر انہیں کبھی دوبارہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ یہ بیت المعمور کو آپ نے دیکھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت، اور اس کے اندر تفصیل ہے، وہاں لے جایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کی رسائی نہیں ہوتی ہے، وہاں تک لے جایا گیا سدرۃ المنتہا تک۔ پھر وہاں سے بھی اور آگے لے جایا گیا جہاں قلم کے چلنے کی آواز آپ کو سنائی دی، اللہ کے احکام اور فیصلوں کو جو لکھا جاتا ہے اس کی آواز سنائی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، پھر بہت سارے تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، جس میں سے سب سے عظیم الشان تحفہ 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دیا تھا۔ اور اس طرح کی بہت ساری نشانیاں اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جنت کی سیر کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح سے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے عذاب میں مبتلا دیکھا، جیسے کہ غیبت کرنے والے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے، تابع کے ناخن تھے، اپنے سینے کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو اس طرح سے پوری بہت ساری نشانیاں اس کے اندر ہے۔ ایک جگہ اسی دوران سفر آپ نے دیکھا اسراء اور معراج کے واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں۔ اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندوں کو بہت ساری نشانیاں۔ ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور غیب پر ایمان رکھنا مومنوں کی پہچان ہے، اور متقی لوگوں کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا، اور بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیند میں یہ پیش آیا، خواب میں یہ پیش آیا، یا صرف آپ کی روح کو لے جایا گیا، نہیں، بلکہ آپ اپنے جسم اور روح کے ساتھ گئے، اور بیداری، عالم بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا، تبھی تو یہ معجزہ ہے۔ لہٰذا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، آخری بات، یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کس دن، کس تاریخ کو پیش آیا، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اہل علم کے یہاں۔ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے کہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آج مسلمانوں کے بعض حلقوں میں اہمیت دے دی گئی ہے۔ عید کی اہمیت دے دی گئی ہے، جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مخصوص عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں رجب کے مہینے میں، اور 27 رجب کو جشن معراج مناتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
इसलिए कि सहाबा और ताबीन के ज़माने में, सलफ़ सालिहीन के ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, बल्कि उनसे ये तारीख़ी मुतय्यन नहीं है कि किस तारीख़ को ये हुआ था। लिहाजा इन चीज़ों की न कोई ज़रूरत है और न ये सुन्नत से साबित है, बल्कि ये बिदअत में शुमार होता है। लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। रजब के महीने में जो कुछ भी दीन के नाम पर आज हो रहा है, चाहे वो रजब के कोंडे हों या फिर जश्न मेराज मनाना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सब कुछ नहीं किया और सहाबे किराम ने भी नहीं किया, ताबीन ने भी नहीं किया और हमारे जो अइम्मा गुज़रे उन्होंने भी नहीं किया है। बाद में ये सब चीज़ें ईजाद कर ली गई हैं। लिहाजा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये सब बिदअतें हैं, दीन में ईजाद कर ली गई हैं, इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इसरा और मिराज का वाक़या पेश आया था उस पर ईमान है और नबी से हमें मोहब्बत है, जिस मोहब्बत के दम पर ये जश्न मनाते हैं, अगर वाकई ईमान है, मोहब्बत है, तो हमें 5 वक्त नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए और पाबंदी करनी चाहिए। ये सबसे अजीम तोहफ़ा है जो इस मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान पर कायम रखे, दीन इस्लाम पर कायम रखे और जब भी ख़ात्मा हो ईमान की हालत में हो, दीन इस्लाम पर हो। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने ईमान को ताज़ा करें, 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें। गैब पर हमारा ईमान हो ताकि दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें सआदत का घर नसीब हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।